وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے آپ لعاب دہن کی برکات کا بیان سن رہے۔ گزشتہ نشست میں واقعہ شروع کیا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پیاسے ہوئے، عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، ایک اور شخص کو فرمایا، اس طرح جاؤ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس 2 پکھالیں، بڑے بڑے پانی کی جو مشکیں ہیں وہ لادے ہوئے اونٹ پر سوار ملے گی، اسے میرے پاس لے آنا۔ میرے آقا کو خبر ہے کون، کدھر، کس حال میں، اللہ کی عطا سے وہ سب جانتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس شخص کو ساتھ لے کر وہاں گئے اور وہ جس طرح بتایا تھا اسی طرح پایا، اور پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا میں کل اس وقت وہاں سے چلی تھی، یعنی اتنا فاصلہ کہ اتنی دور سے لائی ہوں۔ کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول بلاتے ہیں۔ اس نے کہا کون؟ میں نہیں جانتی۔ کہا اللہ کے نبی، کہیں وہی تو نہیں جنہوں نے نئے دین کا اعلان کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، حق لے کر آئے ہیں، تم چلو، انہوں نے تمہیں بلایا۔ وہ ساتھ لے آئے، اس کو سواری بھی تھی اس کے پاس اور وہ 2 پکھالیں تھیں۔ جب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ خاتون دیکھ رہی ہے اللہ کے نبی کو، کتنے پیارے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین ہیں، کیا ان جیسا کوئی ہوگا؟ اس نے سنا نہیں تھا ایسا حسن کبھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن منگواتے ہیں اور انہی پکھالوں میں سے پانی لے کر آپ نے اس میں کلی کی اور انہی پکھالوں میں دوبارہ ڈال دیا اور لوگوں میں فرمایا آؤ جس کو پانی چاہیے خود بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ۔ چنانچہ سارا لشکر پانی پیتا ہے، جانوروں کو پلاتا ہے۔ وہ عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں جب ان پکھالوں کا منہ باندھ دیا گیا تو خدا کی قسم یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس خاتون کے سامان سے پانی لیا ہے، اب تمہیں بھی اس کو کچھ دینا چاہیے۔ چنانچہ کچھ کھجوریں نکلیں، کچھ ستو جو جس کو پیس لیتے ہیں، کچھ آٹا، اس کو بطور تحفہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جانتی ہے، تو نے دیکھا نا کہ ہم نے تیرے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پلا دیا، تیرے اس میں اسٹاک میں سے کچھ کمی نہیں ہوئی اور ہمیں بھی مل گیا۔ راوی فرماتے ہیں وہ عورت اپنے قبیلے میں پہنچی تو اس نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے دیر کیوں ہو گئی، کس نے روک لیا تھا؟ وہ بولی میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا، مجھ کو 2 شخص آ کر راستے میں سے اس کے پاس لے گئے تھے جس کے لیے تم کہتے ہو اس نے نیا دین نکالا ہے، اور جو واقعہ گزرا اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے سارا ان لوگوں کو سنایا اور کہا یا تو زمین و آسمان کے درمیان اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، اور یا پھر یہی حقیقت ہے کہ وہ بے شک اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول ہے۔
اس واقعے کے بعد مجاہدین اس قبیلے کے اطراف و جوانب جو بہت زیادہ لڑتے بھڑتے تھے، ہر وقت جنگ رہتی تھی، لیکن اس قبیلے کا قصد نہیں کرتے تھے. ایک روز اس قبیلے کے تمام افراد کو عورت نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم بچے رہتے ہیں، آؤ اگر امن چاہیے اور امان چاہیے، میرا کہنا مانو، سارے اس نبی کے غلام بن جاؤ. وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. میرے آقا کی برکت بھی، پانی بھی مل رہا ہے، ایمان بھی مل رہا ہے، امن بھی مل رہا ہے، سلامتی بھی مل رہی ہے. اگر ہم اس حدیث مبارک میں غور کریں، بخاری، مسلم، بیہقی سب جگہ یہ روایت موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لشکر کو 2 مشکیزوں کے پانی سے سیراب فرما دیتے ہیں، اور وہ بھری کی بھری رہتی ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں، سب پانی میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ پہلے سے زیادہ بھری نظر آتی ہیں. آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بھی قدرت حاصل کہ بغیر پانی کی پکھالوں کے آپ پانی موجود فرما دیتے ہیں، انگلیوں سے چشمے چلائے، آپ سنتے رہے. 2 جلیل القدر صحابیوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ، پھر کلی کر کے ڈالنا. حکمتیں کتنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عبودیت پسند. آپ چاہتے تو پانی اس وقت بھی جاری فرما دیتے، مگر سبب بننا تھا کتنے لوگوں کے ایمان لانے کا میرے آقا کو خبر ہے. برکت ہے کہ پورا قبیلہ مسلمان ہوگا، اور یہ بھی کہ ان لوگوں کو پانی بھی ملے گا، یہ عورت سبب بنے گی. کتنی بڑی بات. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی بالٹی کہتے ہیں، ڈول، اس میں پانی لایا گیا. آپ نے اس میں سے پیا اور کلی کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا. تو اس کنویں سے، اس کے پانی سے اتنی خوشبو آتی تھی، اتنا خوشبودار پانی تھا کہ کستوری سے زیادہ خوشبو لگتی تھی. اب نفاست اور نظافت والوں کو میں پھر دعوت دوں گا. آپ سوچتے رہ جاتے ہیں تھوک مبارک، تو یہ تھوک میرا آپ کا نہیں ہے، یہ اس کا ہے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ منہ جس پر رب تعالی بولتا ہے، یہ رب تعالی کی عطا ہے، اس میں کتنی برکت ہے آپ نے اندازہ کیا. اسی طرح واقعات ہیں بچوں کے حوالے سے. پھر میں سوچتا ہوں، ایک لفظ ہے تحنیک، عربی کا لفظ ہے، اردو والے اس کا ترجمہ گھٹی کرتے ہیں. بچے کو پیدائش کے بعد جو پہلی غذا چٹائی جائے، میٹھا کچھ چٹا دیتے ہیں، شہد یا کچھ، اس کو گھٹی دینا کہتے ہیں. اور لغت میں یہ ہے کہ گھٹی بچے پر اثر انداز ہوتی ہے، جو گھٹی دے رہا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ گھٹی کے لفظ کے آگے لغت میں لکھا ہوا دیکھا. میں سوچ میں پڑ گیا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے حضرت امام حسین پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دو. آپ کی گود میں دیا گیا. آپ کی عادت تھی کہ کھجور کے اندر کا جو نرم سا حصہ وہ بچے لائے جاتے، آپ ان کو تحنیک گھٹی میں وہ تھوڑا سا ان کی زبان سے لگا دیتے تھے. مگر امام حسین کی گھٹی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دیتے ہیں. لعاب مصطفیٰ جس کی گھٹی ہو، اس کے اندر کتنی شجاعت ہوگی، کتنی برکت ہوگی، اندازہ کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکات. اسی حوالے سے آئیے آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں. حضرت حبیب کے والد، انہیں فریق یا فدیق، یہ دونوں لفظ اگر دال ہے یا رے ہے کتابوں میں دونوں لفظ ملتے ہیں. ان کی آنکھیں
سفید ہو گئیں. کیوں؟ سانپ کے انڈوں پر پاؤں آ گیا، اس کا اثر آنکھوں پر پڑا اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. انہیں دونوں آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، اس کا اندازہ کچھ انہی کو ہے کہ جن کی بینائی چلی جائے یا جن کے پاس نہیں. اللہ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے. صحابہ کا یقین ہے نبی اللہ کی عطا سے ہماری ہر مشکل کا حل اور مشکل کشائی فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے. دین دنیا جو بھی مسئلہ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں. حضور یہ واقعہ ہو گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اسی وقت بینا ہو گیا، مجھے بالکل صحیح فوراً نظر آنے لگا. راوی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، بیہقی میں ہے، طبرانی میں، شفا میں، خصائص میں، زرقانی میں، وہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا 80 برس سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، وہ سوئی میں بڑے آرام سے دھاگا ڈال لیا کرتے تھے. لعاب کی برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے. ملائب الاسنہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے، اس کی اور بھی پرونانسیشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں تڑپتا تھا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حالت بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک ڈھیلا، مٹی کا ایک ڈھیلا، اس پر آپ نے لعاب دہن لگا دیا. فرمایا اس کو پانی میں گھول کر پلا دو. جب لایا گیا وہ ڈھیلا، پانی میں بھگو کے پلایا گیا. وہ کہتے ہیں ادھر وہ پانی اندر گیا، ادھر سے مرض غائب ہو گیا. یہ وہ لعاب دہن ہے، کٹے ہوئے جسم پہ لگاتے ہیں جڑ جاتا ہے، دکھتی آنکھوں میں لگاتے ہیں اچھی ہو جاتی ہیں، کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، بیمار کو دیتے ہیں اس کو شفا ہو جاتی ہے. واقعہ آپ سن چکے ہیں، پھنسیاں نکل آئی تھیں، اس پہ لگایا، بیماری دور ہو گئی، خوشبو آ جاتی ہے. اس میں اتنی تاثیر میرے رب تعالیٰ نے رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے سنا حضرت علی کی آنکھوں کا واقعہ بھی آپ نے سنا. حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ میں ایک جنگ میں تیر لگا اور میری آنکھ پھوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، لعاب دہن میری آنکھوں میں لگا دیا، بس مجھے اس تیر کے لگنے کی کوئی تکلیف بھی نہیں رہی اور جتنا زخم لگا تھا وہ بھی بھر گیا فوراً اور میری آنکھ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی. لعاب دہن، کس کا لعاب دہن؟ بات یہاں آئے گی. ہم سب کے منہ میں ہے لعاب، مگر نبی کے لعاب سے کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی، کوئی مشابہت نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کی ذات پر دلیل ہیں. ان کے اندر کتنا کمال ہے، کتنی خوبی ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد بن حاطب کم سن تھے، بچے تھے. ہنڈیا، پکی ہوئی جلتی ہوئی ہنڈیا ان کے ہاتھ پر گر گئی، ہاتھ جل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلی ہوئی جگہ پر ہاتھ لگایا اور اس پر لعاب دہن لگا دیا، اسی وقت اچھا ہو گیا.
جلنے کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، جلن بھی نہیں رہی اور اچھا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس یا انیس فرماتے ہیں ایک یہودی نے میرے چچا کے سر پر ایسا زخم لگایا کہ سر کی ہڈیاں تک کھل گئیں۔ کتنی تکلیف، کوئی ایمبولینس نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، سرجری نہیں، اس زمانے کی باتیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سر اس وقت اس نے کپڑے سے کہیں باندھ لیا تھا اس کو کھولا اور اس زخم جہاں لگا تھا وہاں تھوک مبارک لگا دی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے بالکل کوئی تکلیف نہیں رہی، بالکل میں ٹھیک تندرست، بالکل جیسے نارمل ہوتے ہیں۔ اب زخم لگا، ہڈیاں کھل گئی ہیں، صرف تھوک مبارک لگایا، سب ٹھیک ہو گیا۔ معجزہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کٹ گیا، حادثہ پیش آیا، پاؤں کٹ گیا، کیا کریں؟ آج کل جراح، وید وغیرہ کتنے، اس زمانے میں بھی جو علاج کے طریقے ہوتے تھے، مگر صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، حضور یہ پاؤں کٹ گیا ہے، میرے آقا نے لعاب دہن لگا دیا، اسی وقت اچھا ہو گیا۔ الاصابہ میں تفصیل موجود، اندازہ کیجئے۔ جنگ احد میں حضرت کلثوم بن حسین کے سینے میں ایک تیر لگا، سینے میں تیر، دل قریب ہے، سارا نظام بندے کا کیسا ہو جائے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تیر سامنے لگا ہوا، نشان حضور لعاب دہن لگا دیتے ہیں، اندر تک زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، وہ فی الفور اچھے ہو جاتے ہیں۔ ٹائم نہیں کہ وہ 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد ہیل اپ ہو رہا ہے، نہیں، اسی وقت وہ صحیح ہو جاتا۔ اسے معجزہ ہی کہیں گے، اسے فیضان ہی کہیں گے، اسے برکت ہی کہیں گے۔ غزوہ خندق میں، بدر میں ایسے کتنے واقعات، جب آئے گا موقع انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیضان سے کھانوں میں کتنی برکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان سے شفا کتنی مل رہی ہے، اس فیضان سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ صرف لعاب دہن کی بات کر رہا ہوں، زبان نہیں آتی کسی کو، لعاب دہن کی برکت سے اسے زبان بھی سکھائی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دہن مبارک کی برکات، کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ دہن کیا ہے، وہ منہ مبارک کیا ہے جس کی اللہ تعالی قسمیں یاد فرمائے، رب نے ہی بنایا ہے، تاثیر بھی رب نے رکھی ہے، یہ رب تعالی ہی کا کرم ہے، مگر جسے یہ ملا ہوا ہے ہم اس کی بات کیوں نہ کریں، ان پر درود و سلام کیوں نہ بھیجیں، ان کی عظمت و شان کا اعتراف کیوں نہ کریں۔ وہ اللہ کے حبیب ہیں اور کیسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے انہیں بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ کتنے لوگوں نے لعاب دہن کی برکات پائی، خوشبو ملی، شفا ملی، راحت ملی، فیضان ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کھانے میں ڈال دیتے ہیں، وہ اگر 2 افراد کا کھانا ہے اسے ہزاروں کھا لیتے ہیں اور کمی نہیں ہوتی۔ لعاب دہن کی برکت سے خوشبو بھی آتی ہے، شفا بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔
بہت بڑی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان برکات سے کس کس نے فائدہ اٹھایا؟ امام بخاری حضرت برا سے روایت کرتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع کو قتل کیا تو میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی، گھر کی سیڑھی سے اترتے ہوئے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، حضور ٹانگ ٹوٹ گئی، چل نہیں سکتا، کیا کروں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، لعاب لگا دیتے ہیں، شفا مل جاتی۔ اندازہ کیجئے یہ کچھ برکات لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزات کا بیان جاری ہے، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔